السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ آج کئی روز کے بعد آپ سے روبرو ہو رہا ہوں۔ کچھ مشغولیت ہے لائف میں، زندگی میں انسان کی، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ حضرات کے سامنے روبرو نہ ہو سکا، لیکن سوچا کہ اب چونکہ بقرعید قریب ہے، جو کہ ایک ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک بڑا فیسٹیول ہے، بڑا تہوار مانا جاتا ہے، اور ہم بڑی خوشیوں سے یہ مناتے بھی ہیں اور منانا بھی چاہیے۔ اور یوں تو آپ نے بقرعید کے موقع پر بہت سی تقاریر، واعظ، نصیحتیں، بیانات سنے ہوں گے، اور بہت سارے مقرروں کی ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے یوٹیوب پر کھول کر بیان کیا ہے، کیوں واجب ہوئی، کیسے ہوئی، کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا آزمائشیں اللہ کے سامنے دی ہیں اور ان میں پاس بھی ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے سوچا میں ان سب میں نہ جا کر کچھ ہٹ کر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، کیونکہ یہ تقریر تو آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پر تو بہت ساری تقریریں آپ کے سامنے پیش روبرو ہو جائیں گی، تو سوچا کیوں اس میں وقت ضائع کریں، کیوں نہ ہم وہ مسائل سامنے لائیں جو عوام کو معلوم نہیں ہے، جو ویڈیو دیکھنے والوں کو معلوم نہیں ہوتی، اور ہوتی ہیں تو غلط طریقے سے ہو جاتی ہیں، غلط مطلب نکال بیٹھتے ہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں ایسے، اور یہ تو آپ جانتے ہی بھلے ہی باتی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیا کیا قربانی رہی ہیں، حضرت ابراہیم کی، جو کہ اللہ نے ان کو بڑھاپے میں جا کے اولاد دی تھی، لیکن اولاد دینے کے بعد بھی پھر آزمائش میں ڈال دیا کہ اس اولاد کو ہمارے لیے آپ قربان کر کے دکھائیے۔ آئے ہائے کیا آزمائش تھی خلیل اللہ کی۔ اللہ نے لقب دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا، چونکہ وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، سونپ دیا کہ اللہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی دی ہوئی لائف ہے، میں ہر طریقے سے آپ کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے سنی بھی ہوں گی کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر گئے خواب میں، کیا کیا دیکھا اور کیسے کیسے قربانی کی، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اپنی اولاد کو، اپنی جان مال سب قربان کر دیا، اور کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے اس کا انعام بھی ان کو دیا، لیکن میں اس میں نہیں جاتا، میں آپ حضرات کے سامنے وہ مسائل لانا چاہتا ہوں جو اغلاط العوام ہیں، جو عوام کی نظروں میں اچھے ہیں لیکن شریعت کے حساب سے وہ غلط ہیں۔ جیسا کہ ابھی 2-4 دن پہلے ہی ایک صاحب کا کال آیا کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ ضرور بتائیے گا۔ میں نے جی فرمائیے آپ، کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلی بار واجب ہوئی یا نہ ہوئی کہ میں پہلی بار قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے 1-2 حضرات سے مشورہ لیا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلی قربانی کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے ہی دن کرنی ضروری ہے۔ غلط ہے، اغلاط العوام میں سے بھئی عید الاضحیٰ کے 3 دن ہوتے ہیں، آپ ان دنوں میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ افضل دن ہے، پہلے دن افضل ہے قربانی کرنا، تو وہ بات الگ ہے، لیکن یہ مسئلہ بنا لینا اپنی طرف سے یہ غلط ہے کہ اگر پہلی قربانی ہے تو پہلے دن ہی کرنا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی۔ ایسے ایک صاحب کا میسیج آیا کہ مفتی صاحب مسئلہ یہ دریافت کرنا تھا، کیا لکھا ہے اس میں، یہ ہمارے شیخ وقار صاحب نے لکھا ہے کہ کیا جس جانور کے دانت نہ ہوں اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں، تو یہ مسئلہ بھی میں آپ حضرات کے روبرو کر دیتا ہوں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور پوپلا ہے،
پوپلا بولے تو اس کے دانت آئی نہیں ہے بالکل بھی، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر جانور کے دانت تھے، 2-4 ٹوٹ گئے، یہ جتنے بھی ٹوٹے ہوں، اگر اس جانور کو چارہ کھانے میں کوئی دقت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہوتی، تو پھر قربانی درست ہے، چاہے 1 ٹوٹے، 2 ٹوٹے، 4 ٹوٹے۔ ہاں اگر بالکل ٹوٹ جائیں، اور پریشانی تو ظاہر سی بات ہے ہونی ہے، پھر سارے ٹوٹ جائیں گے تو پھر درست نہیں ہوگا۔ اگر دانت اتنے ٹوٹے کہ جانور کو پریشانی نہ ہو چارہ کھانے میں، تو پھر کوئی دقت نہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر جانور پوپلا ہے تو بالکل جائز نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا آپ؟ تو یہ مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہاں ایسے ہی قربانی کس پر واجب ہے؟ صاحب نصاب پر۔ جو صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی حضرات کے پاس ان عید کے دنوں میں بھی اگر 30,000 کی رقم جمع ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی گھر میں واجب 3 پر ہیں، قربانی 1 ہی کر رہے ہیں، بس سب کی ادا ہو گئی جی مفتی صاحب۔ ارے بھئی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ گھر میں 3 ہیں، 4 ہیں اور سب صاحب نصاب ہیں، مثلا ہم ہیں، ہمارے گھر میں ماشاءاللہ ہم 5 بھائی ہیں، ایک والد صاحب ہیں، اور 5 بھائی پر الحمدللہ واجب ہے، ہم سب صاحب نصاب ہیں، تو ہم پر 5 قربانی واجب ہیں، 5 کی 5 کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ جی ہم 1 سال سے اتنی کرتے آ رہے ہیں اتنی کریں گے، جی ہم اتنی کرتے آ رہے ہیں اتنی کریں گے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ ارے قربانی کو آپ یہ سمجھیں کہ واجب ہے، یہ نہیں کہ ہمارے کھانے کا ذریعہ ہے، یہ نہیں ہے بھائی، قربانی واجب ہے۔ اب کس پر واجب ہے یہ صاحب نصاب بتا دیا۔ 30,000 کی رقم ہو یا سونا چاندی ہو، ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر انسان پر ہوتا ہے، شادی شدہ پر، چاہے عید والے دن ہی آپ کے پاس 30,000 جمع ہو جائیں، قربانی واجب ہو جائے گی۔ آج کل لڑکے 30 50 لاکھ کا فون ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، اور جب قربانی کا وقت آتا ہے، ٹائم آتا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب پیسے نہیں ہیں۔ اللہ توبہ! ارے بھائی لاکھ کا فون آپ یوز کرتے ہیں، آئی فون چلا رہے ہیں، آپ بڑے بڑے موبائل چلا رہے ہیں، اور آپ پر قربانی واجب نہیں ہے؟ شرم کی بات ہے بھائی، آپ پر قربانی واجب ہے، فی الحال پیسہ نہیں ہے، ادھار لے کر لیجیے، کچھ ادھار کا نا، ادھار لے کر جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ کے اندر استطاعت ہے دینے کی تو آپ بالکل دیجیے، لے کر بالکل قربانی کر دیجیے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ادھار لے کر نہیں ہوگی قربانی، ہو جائے گی۔ آپ کا اگر ارادہ دینے کا ہے، استطاعت ہے آپ کے اندر دینے کی، تو بالکل کیجیے۔ ہاں تو یہ سن لیجئے، ایسے قربانی آپ پر واجب ہے، لیکن آپ اپنے نام کی کر نہیں رہے، دوسرے کے نام کی کیے جا رہے ہو، کہ اللہ نام کی، رسول نام کی، فلاں نام کی، اس کے نام کی، اس کے نام کی۔ ارے اللہ کے بندے، پہلے جو تیرے پر واجب ہے وہ تو ادا کر، بعد میں دوسری۔ اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت ہے تو آپ اپنی قربانی کریں پہلے، پھر دوسرا حصہ کر لیں، تو صحیح ہے۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے، بعض کا ایک کا مسئلہ فون آیا تھا ابھی کل پرسوں ہی، کہ جی مفتی صاحب یہ فون نہیں، یہ 1000 بار ریپیٹ ہو چکا ہے یہ مسئلہ میرے سامنے، 1000 لوگ یہ کر چکے ہیں، اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی امت کی، پتہ نہیں کس راستے پر چل رہے ہیں۔ ہاں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ایک بکرا ایک قربانی ہو گئی، میں نے جی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم حصہ کر رہے ہیں جانور میں، بڑے جانور میں، تو کیا ہمیں 7 حصے کرنے پڑیں گے تب ہماری ایک قربانی ادا ہوگی؟ نہائے اللہ کے بندو، کیسی تعجب کی بات ہے۔ ارے بھئی آپ حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو استطاعت نہیں رکھتے بکرا خریدنے کی، جن کے اندر ہمت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بکرا لے سکیں، تو شریعت نے ان کے لیے یہ راستہ بنا دیا کہ آپ حصہ کر لیں۔ حصہ چونکہ بھئی کب قیمت میں پڑ جاتا ہے تو آپ حصہ کر لیجئے گا۔ تو جب آپ حصہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، آپ یہ ضروری نہیں ہے، یہ اغلاط العوام میں سے ہے کہ 7 حصے کرنے کے بعد ایک قربانی واجب ہوگی۔
آپ پر جو قربانی واجب ہے وہ ایک حصے سے بھی ادا ہو جائے گی۔ رہی بات بکرے کی تو وہ وسعت کے اوپر بات ہے، استطاعت کے اوپر بات ہے۔ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے، پیسہ ہے، تو پھر آپ اچھے سے اچھا جانور خریدیے۔ پھر یہ نہیں کہ آپ کنجوسی کیجئے، حصہ کیجئے، ایسا نہیں ہے۔ حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جن پر واجب ہے لیکن بیچاروں کے پاس پیسہ کم ہے، تو وہ حصہ کریں گے۔ لیکن آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اچھا خاصا، جب آپ ایک سے ایک گاڑی لے سکتے ہیں، موبائل خرید سکتے ہیں، ایک سے ایک اپنا آپ اپنی تمنا، آرزو، شوق پورا کر سکتے ہیں، تو آپ کیا یہ پورا نہیں کر سکتے؟ اچھے سے اچھا جانور خریدیے۔ لیکن ہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے عزیز دوستو، ناظرین حضرات، دکھلاوے کے لیے نہ خریدیے، تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو کہ مجھے لوگ اچھا کہیں گے، بڑا کہیں گے، اس لیے میں اچھا جانور لاؤں گا، رتی برابر بھی ثواب ملے گا نہیں ملے گا۔ قربانی تو ادا ہو جائے گی لیکن ثواب کی امید نہ رکھیے، اور ہاں یہ بھی دل سے نکال دیے کہ حضرت ارے یار ہر بار گوشت کھاتے ہیں، گوشت تو پورے سال کھاتے رہتے ہیں، اس بار بکرا کرتے ہیں، بکرے کا گوشت کھانے کا من ہے۔ اللہ کے بندو، کتنی ہماری نیت بگڑی ہوئی ہے، نیتوں کو سدھاریے۔ سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات، نیتوں کو درست کیجئے۔ ہاں نیت درست ہوگی تو قربانی ادا ہوگی، نہیں تو ادا نہیں ہونے والی، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کی قربانی کا۔ اگر آپ کی نیت ہے گوشت کھانے کی بکرے کا، اس لیے آپ بکرا کر رہے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کی نیت ہے دکھلانے کا، اچھا بکرا خریدوں گا تو لوگ اچھا کہیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کو درست کیجئے، انشاءاللہ اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، اسی طریقے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ بلا جھجک 9536135226 پر آپ میسیج کیجئے، ٹیکسٹ میسیج یا وائس میسیج یا بھائی واٹس ایپ پر یا کال کر لیجئے اور بلا جھجک پوچھ لیجئے۔ آپ کو اگر ہاتھوں ہاتھ نہیں تو انشاءاللہ 1-2 دن میں تحقیق کر کے بتا دیا جائے گا انشاءاللہ مسئلہ۔ تو یاد رکھیں، جو بھی مسئلہ ہو ذہن میں آپ سامنے لائیں، ہمارے سے پوچھیں یا کسی بھی اپنے جو قریبی ہیں علماء کرام سے پوچھئے۔ حفاظ کرام، قاریان حضرات سے تھوڑا دور رہیں، علماء کرام سے روبرو ہوں، مفتیان اعظام سے روبرو ہوں، ان سے آپ مسئلہ پوچھیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ آپ کو اچھے سے اچھا مسئلہ بتائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اچھی راستہ دکھلائیں گے اور اچھی راہ پر لے جائیں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، اور بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ساری امت فائدہ اٹھا سکے، سارا ملک فائدہ اٹھا سکے، اور اللہ سے دعا بھی کریں ملک کی حفاظت کے لیے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی والا ماحول پیدا فرمائے، بھائی چارگی والا ماحول پیدا فرمائے، آپس میں ہم سب پیار محبت سے رہیں، یہ نہ ہمارے دلوں میں شکوہ گلا ہو کہ یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلم ہے۔ ارے بھائی سب انسان ہیں، آپس میں ملیے، مل جل کر رہیے، گلے لگائیے، ہاں پیار محبت سے رہیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ